الحمدللہ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تب بھی ان ہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا ہو اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ آیا ہو، یعنی مراد کہ وہ شہید ہو گیا، صرف شہید کا اجر جو ہے اس سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ایک سلسلہ آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں جس میں حج کی اہمیت کے ساتھ اس کے پوشیدہ راز ان پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ان 10 دنوں میں ہم اور آپ ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے، اور جو استطاعت کے باوجود ادا نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے وہ برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور سے مراد ایک ایسا حج ہے جس کے دوران نہ کوئی گناہ کیا جائے، نہ ریاکاری ہو، نہ شہرت کی طلب ہو، نہ فسق و فجور ہو۔ ایسا حج جس کے بعد گناہ سے اجتناب، نیکی کی رغبت، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب میں اضافہ ہو اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ جب مسلمان حج کے لیے جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر مہمان بنا کر بلا رہا ہوتا ہے، اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر بھی آ جائے تو ہم اس کی کس طرح خاطر مدارات کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی میزبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حاجی کو اپنے گھر مہمان کے طور پر بلاتا ہے اور اس کی میزبانی یوں فرماتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور بخشش کے پروانے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ بخشش کی طلب کریں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو، اسے مصافحہ کرو اور اس سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ معصوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی کافر کے گھر میں ہی پیدا ہو اور اس کا بلوغت سے پہلے انتقال ہو جائے تو وہ بچہ بھی جنتی ہے۔ پھر ماحول اور اس کے آبا و اجداد اسے دوسرے ادیان پر لے جاتے ہیں، اور تربیت سے وہ پھر دین کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اگر اس کے اندر طلب رکھی ہوتی ہے، اس کے اختیار کی جو آزادی دی ہوتی ہے۔ اسی لیے حج کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، فحش گوئی اور بدکاری سے بچا، تو وہ اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے نمایاں صفات رحمان اور رحیمیت ہے۔ وہ سزا سے زیادہ معافی کو پسند فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ پورے سال میں وہ کسی اور دن اتنی بخشش کا اعلان نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں وہ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ وہ ان کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے
فخر سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں سب پتھر، درخت اور ڈھیلے تلبیہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین مشرق سے مغرب تک لبیک کی صدا سے بھر جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ایک دن ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے کارندوں کو میں شہر بھیجوں تاکہ معلوم کریں کہ کون لوگ ہیں جو حج کی استطاعت کے باوجود حج کرنے نہیں جاتے، اور اگر کوئی ایسا شخص ملے تو اس پر جزیہ جو ہے وہ عائد کر دوں۔ سامعین، یہ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کسی مسلم ریاست میں غیر مسلمین رہتے ہیں ان پر عائد کیا جاتا ہے، جس کے بدلے ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور جو بھی سہولیات اس ریاست میں ہوتی ہیں اس کو وہ اویل کر سکتے ہیں وہ۔ اور مسلمانوں پر جزیہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان نے جو ہے وہ زکوٰۃ اور عشر اور وہ خمس وہ جو ہے اس نے دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے تو میں ان کو جو ہے وہ کیا کروں، ان کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں پر جزیہ عائد کر دوں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ انکار عملی پر سخت تنبیہ ہے، نہ کہ حقیقی ارتداد۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ اور میں سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، مرد و عورت کی ذمہ داریاں مختلف رکھی ہیں۔ مرد کے ذمے باہر کی دنیا اور رزق کی جد و جہاد فی سبیل اللہ، جبکہ عورت کے ذمے گھر کے کام، بچوں کی پرورش اور تربیت اور عزت و وقار کا نظم رکھا ہے۔ اسی فرق کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جہاد کو حج قرار دیا ہے، یعنی کہ حج جو ہے وہ عورت کا جہاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ اور آخر میں وہ شخص کہ جس پر حج فرض ہے لیکن نہ بیماری، نہ کوئی جبر اور نہ ہی مجبوری اسے روکے اور پھر وہ سستی کرے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کیے بغیر مر گیا، حالانکہ اس پر حج فرض تھا اور نہ اس کے راستے میں کوئی عذر تھا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اس کے لیے برابر ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ حج تھا، اس کی اہمیت تھی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہیے گا، کل اس کے اسرار اور اس کے پوشیدہ راز انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔